سال کی مبارک آپ سب کو. دوسرا, آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت زبردست ایشو ہے یہاں, جو سرکار نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ جو سرکاری زمینوں کے متعلق, جس میں کہا گیا سرکاری زمینیں جو لوگوں کی پوزیشن میں ہیں, کہیں پہ غیر قانونی طور پہ یا کہیں پہ لیز پہ بھی یا لیزز ایکسپائر ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں حکم نامے آتے رہے ہیں, بار بار آتے رہے. نہیں, یہ نہیں میں کہوں گا کہ پہلی بار ہی آئے ہیں, پہلے بھی آتے رہے ہیں, لیکن کچھ آج تھوڑا سا زیادہ ہی حکم ناموں کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب, جو قانون ہے ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں قانون, لیکن جس طرح سے اس قانون کو دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بلڈوزر لے کے آپ لوگ نکلے ہیں اور سبھی جموں کشمیر کے لوگ جتنے ہیں 50% گاؤں میں کہیں نہ کہیں سرکاری زمین پہ بیٹھے ہیں, چاہے اس کو گھاس چرائی لینڈ کہے ہو آپ, اس کو جو ایگریرین ریفارم میں زمینیں تھی وہ کہیے, یا دوسری خاتمہ چکداری میں جو زمینیں تھیں وہ زمینیں کہیے, کہیں نہ کہیں لوگوں نے قبضہ تو کیا ہی ہے, ہم نہیں یہ کہیں گے کہ نہیں ہے, لیکن جو 100 سال میں, اب کچھ تو 150 سال پرانے قبضے بھی ہیں. بجوش قلم اگر آپ سوچیں گے کہ ہم جو گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو اٹھائیں گے, یا پھر دکان جن پہ بنے ہیں دکاندار اپنی یہ کر رہے ہیں, تو شاید یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے, ہیومینیٹیرین اپروچ نہیں ہے. میں یہ کہتے ہوئے یہ بھی مانتا ہوں کہ گورنر صاحب نے یہ بڑا کلیئر کیا. میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بھی کلیئر کیا کہ صاحب کسی غریب کا نہیں اٹھایا جائے گا, اس دکانداروں کو یہ نہیں کریں گے. بلکہ ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ایشور کیا تھا, لیکن کچھ بلیٹنٹلی وائلنٹلی بڑے کسی نے پکڑا ہوگا, اس سے 100 کنال پکڑا ہے, 1 کنال پہ گھر بنا ہے, 2 کنال اگر اس کے رہیں گے بھی, باقی پہ تو کوئی اور کچھ نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ ذرا جس طرح سے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ڈیموگرافک چینج یہاں پر. دیکھیے, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آج میں ایک چیز بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اپنی پارٹی کا وجود ہی اسی لیے آیا تھا کہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کے ساتھ کوئی چھیڑے نہیں. جموں کشمیر کی زمینوں پہ جموں کشمیر کے واسیوں کا حق ہے, جموں کشمیر کی نوکریوں پہ جموں کشمیر کا حق ہے, اور اسٹیٹ ہوڈ آف کورس. ہم بیسیکلی اسی کا ہے. بڑے دنوں آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا 370, ہم نے کہا سپریم کورٹ میں, اور وہی اب اللہ کے فضل سے سب وہ کہتے ہیں جو اس دن چلاتے تھے ہم لائیں گے, ہمیں DDC الیکشن میں ووٹ کرو, یا ہمیں یہ کرو وہ کرو, وہ سب بھی جو نعرے ہی تھے اپنی طرف. کیوں ان کو ایک غلاظت لگی ہوئی تھی, انہوں نے وہ غلاظت دھونے کی کوشش کی, بھول بھی گئی تھوڑی سی. کیوں, انسانی یادداشت بہت محدود ہوتی ہے, تو لوگ بھول چکے ہیں. جو ہم کانٹے نکال رہے ہیں یہ کانٹے تو ان کے دیے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, 1 انچ زمین جہاں پر نکلے گی بھی وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے, کسی کو 1 انچ نہیں دی جائے گی. ہمارے بچے کہیں اسپورٹس اسٹیڈیم بنے گا ان کے لیے, کہیں پہ ان کے لیے کیوں نہیں, وہ انڈسٹری نہیں کھول سکتے کیا, باہر کے یہاں کھولیں گے. ہمارے بچوں میں وہ ہنر ہیں, ہم ہوٹل بنا سکتے ہیں, ریسٹورینٹس بنا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو ہو گیا نا ایموشن. دیکھیے یہاں بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے کہ میں بھی نعرہ یہاں لگاؤں, جناب پورے ہندوستان سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے یہاں بسانے کے لیے, ایک آدمی کو نہیں یہاں کوئی لائے گا, نہ بسنے کی کوئی بات. آپ چھوڑیے نا یہاں کی بات, کٹھوا والے سے پوچھے, میں آپ کو بتاؤں گا. کٹھوا میں اس وقت اگر کوئی پارٹی اچھی لیول پہ چل رہی ہے, اپنی پارٹی چل رہی ہے, جو انٹری پوائنٹ ہے یہاں کا, وہاں کے لوگوں کے بھی جذبات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر کے لوگوں کو کہ 1 انچ زمین کسی کو باہر والے کو نہیں دیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کشمیر والے ایک ہیں اس میں کہ ہماری زمینیں, ہماری نوکریاں, ہماری اسٹیٹ, ہمارے وسائل یہ ہمارے ہیں, ہم کسی کو اس پہ نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین آپ سے خلاف ہے کہ یہ زمین واپس نہیں لیا جانا چاہیے, اسی وقت آپ نے کہا کہ اگر انڈسٹری بنی یا اسپورٹس اسٹیڈیم بنی تو نہیں, ہم کہتے ہیں جہاں پر آپ خود کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کہیں کہ باہر والوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو پریویس منتھ انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ
कोई भी आउटसाइडर यहाँ जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है? कहाँ लिखा, कोई भी कहाँ है? लास्ट टाइम नहीं, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोई भी आउटसाइड, नो 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 नो, यू गेट योरसेल्फ करेक्टेड, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई भी बाहर वाला यहाँ जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, मकान बना सकता है, ऐसा कोई नहीं। क्लियरली है। I know the land grants act, new land grants act also. मैं ग्रांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए पहले सुनिए 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 amendment किया सुनिए था। आप, मैं बताता हूँ, आई नो द लैंड ग्रांट्स एक्ट, कहीं पे भी रेजिडेंशियल के लिए किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं इजाजत है, बिल्कुल यही मैंने कहा ना, यू हैव ऑल्सो गॉट कैरिड अवे बाय स्टेटमेंट्स ऑफ मैं बात नहीं पॉलिटिशियंस। कर रहा हूं, जो 3 सर महीने ये पहले बताइए, अभी 370 के बाद, 370 के बाद एब्रोगेशन के बाद जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को था और जो चीजें थी कि बाहर का यहाँ पे नहीं खरीद सकता, वो खत्म हो गई। तो अब बाहर का कोई भी इंसान, बाहर की किसी स्टेट का रहने वाला यहाँ क्यों नहीं खरीद सकता है? मेरे भाई अपने आप को अपडेट करिए, 88% एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ, 88%। देयर इज अ क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर विच वी गॉट इशूड कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन डोमिसाइल्स, ठीक है सर। 7% यहाँ जंगलात हैं, 87 and 7 is 95, 5% रहता है, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस दे अलाउड। पहले हम 99 साल का लीज देते थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 75 में ये कानून पास किया कि आप 99 साल का लीज दे सकते थे, कि उन्होंने उसका किया कि वो जो लीज इंडस्ट्री को मिलता था फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, यू हैव टू अप्लाई, यू कैन टेक अ सैंक्शन ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और वो भी जिन लोगों ने ली है उसमें ज़मीनें ली हैं, आज तक उनके भी अभी कागज नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पर अफसर ये सोच रहा है कि कल को मैं फंस जाऊँगा। ये तो आज कहते हैं कल नई सरकार जो आएगी, और ये मैं आपको 100% बता दूँ, आज ही बता दूँ, दिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। कल ये स्टेट के हदूद में होगा, जो भी सरकार आएगी, इट कैन चेंज इट। जैसे 15 साल डोमिसाइल के लिए है, यू कैन बी श्योर अपनी पार्टी आई ये 35 साल से कम नहीं करेगी उसको। इसी तरह से ज़मीनों का ये जो है, शायद हो सकता है उस वक्त हम इसको वापस कर दें कि नहीं साहब खाली लीज। जो बीजेपी कह रही है देश में लोगों को कि आप कश्मीर में जा सकते हो, आप वहाँ पे जमीन, वो क्या, वो सियासी पार्टी नहीं है? वो, आप क्या गलत कह रही है? नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी कोई सियासी पार्टी नहीं है? ये तो दे आर पॉलिटिशियंस। वो भी जिस तरह हमारे लोग यहाँ कहते हैं यहाँ बाहर वालों को बसाने ला रहे हैं ईद का, वो भी सियासत अपनी खेलते हैं। सवाल है, आर दे मिसलीडिंग कंट्री में? मैं कहता हूँ सियासी जमातों का काम ही अपने वोट बैंक को, वो भी अपने वोट बैंक को कहती है, वो भी अपने वोट, मैं उनकी सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ा यहाँ हूँ। मैं पहले इसी सवाल का जवाब दूंगा। मेरे साथी के बारे में आपने सवाल किया है, वो मेरा बड़ा अजीज साथी है। मुझे नहीं लगता है, जिस दीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस दीन से मैक्सिमम लोग आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी को जज करें। वल्लो आलम बिसवाब, वल्लो आलम बिसवाब। वो एक नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, जिला सदर था, और तब किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता, उसके बाद सब लोगों को एतराज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता। तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना साहब वो ये है वो है, ये न शाना निशान है न जेब देता है। आई कैन एश्योर यू ओनली वन थिंग, जितने वो सियासी लीडरान हैं, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए, मैं शायद उसके बाप को उनसे अच्छा तस्लीम करता हूँ। क्यों? अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसने खुल्लम खुला किया हो। उन लोगों ने भी यही किया, लेकिन पर्दे के पीछे वही कराते रहे। इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि कौन कातिल कौन मासूम, मैं उसमें नहीं कहूँगा। नंबर नो, आई एम स्पीकिंग, लेट मी स्पीक नाउ। इसमें एक पॉइंट और नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इलेक्शन कमीशन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल है? ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से रहा है। हमने पहले भी देखा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखा, वो भी इनका ही टूल है। और अगर हम में से किसी को ये गलतफहमी रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल नहीं कर रही है इस्तेमाल बिल्कुल कर रही है। लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3, इलेक्शन के हवाले से
نہ ہم نے کہا نہ کسی اور نے کہا, یہ تو خود بی جے پی کا نیشنل جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش جموں آیا, ان کے چگ صاحب آئے, ان لوگوں نے بیان دیا کہ اپریل یا مئی میں الیکشن ہوں گے. تو یا تو ان کے نیشنل جنرل سیکریٹری نے جھوٹ کہا یا وہ الیکشن کمیشن جھوٹ کہہ رہا ہے. باقی الیکشن تو ان کو کرانے ہی پڑیں گے. کب تک؟ یہ تو ہے نہیں کہ کافی دیر تک آپ روک سکتے ہو. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ. سر لاسٹ میں یہ بتائیں, بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے, کیا آپ کو انویٹیشن ملی؟ جناب نہ ہمیں انویٹیشن ملی نہ ہم لوگ جا رہے ہیں. ان کی پولیٹیکل یہ اپنا جیسے نظریہ ہے, دے وانٹ کہ اپنا میسیج پھیلا رہے ہیں. ہر نیشنل پارٹی کرتی ہے, ہر ریجنل پارٹی, جیسے ہم گاؤں جاتے ہیں, ضلع جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے. وی ہیو اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر ویو آن جموں اینڈ کشمیر دین واٹ دے ہیو. بٹ ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پگڑ ان کے ساتھ ہے. کیا پگڑ 370 کے بارے میں ان سے کمٹمنٹ لے گی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ پگڑ کو ننگا کرنے کا آخری موقع یہ ہے. پگڑ نے بہت معصوم جانے یہاں ضائع کروائی. شبیر صاحب آپ کو پتا ہے یہ پہلی بار ہی نہیں نکالا گیا ہے, یہ ہر بار نکالا جاتا ہے کہ کاچارائی لینڈ ول بی ریٹریوڈ, ہے نا. ہم نے بھی دیکھا, 90 سے پہلے بھی دیکھا, 90 کے بعد بھی دیکھا. آج تھوڑا ہمیں لگ رہا ہے جو ہمارے افسران ہیں دے وانٹ ٹو پروو شاید لائلٹی اپنی اسی سے کہ آج وہ یہاں وہاں. مجھے لگتا ہے جب گورنر صاحب کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے نہیں اٹھائیں گے, ہم بھی تو وہی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں ابھی تک اٹ از مور ہیئر سے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سالڈ کچھ ہاتھ میں آئے, غریب اس کو مکان تو اچھا پت کیا کرو بات پر, مگر اس وہی